پہلی بار جب پری نے انسانی لڑکے کو چھوا تو اس کی انگلی لڑکے کی انگوٹھی سے جل گئی۔ لڑکا فوراً گھبرا کر معافی مانگنے لگا اور انگوٹھی کو اتار کر دور پھینک دیا۔ پری اس کی معصوم حرکت دیکھ کر مسکرائے بغیر نہ رہ سکی۔ پھر اس نے اجازت دی کہ وہ اس کے پروں کو چھو سکتے ہیں۔ وہ دونوں اکثر جدوئی جنگل میں اکٹھے کھیلتے رہتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کی دوستی کچھ اور رخ اختیار کرنے لگی۔ جب لڑکے نے اسے ایک ہار تحفے میں دیا تو پری کو احساس ہوا کہ وہ اس انسانی لڑکے کو پسند کرنے لگی ہے۔ لڑکے نے اس کی 16ویں سالگرہ پر اسے ایک بوسہ دیا جسے اس نے سچا پیار کا بوسہ کہا، لیکن اسی کے بعد لڑکا اچانک غائب ہو گیا اور کئی سال تک واپس نہ آیا۔ پری، جس کا نام مالیفیسنٹ تھا، اکثر اکیلی جنگل میں بھٹکتی رہتی اور ان خوبصورت لمحوں کو یاد کرتی رہتی جو انہوں نے ساتھ گزارے۔ پھر ایک دن اچانک وہی لڑکا جوانی میں واپس آ گیا۔ اچانک ہوئی اس ملاقات نے مالیفیسنٹ کے دل کی ساری شکایتیں ختم کر دی۔ رات کے سائے میں دونوں ایک دوسرے سے لپٹ کر بیٹھے، مگر اچانک لڑکے نے اسے ایک زہریلا مشروب پلا دیا۔ جب وہ غنودگی میں ڈوبی تو لڑکے نے خنجر نکال لیا۔ جب وہ دوبارہ جاگی تو اس نے دیکھا کہ لڑکا غائب ہے اور اس کے پروں کو کاٹ کر لے جایا جا چکا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر مالیفیسنٹ داڑیں مار کر رو پڑی۔ اس کی روح کو جیسے موت دے دی گئی اور اس کی چیخوں نے پورے جدوئی جنگل کو ہلا کر رکھ دیا۔ ادھر وہی لڑکا اس کے پر لے کر بادشاہ کے سامنے پہنچا اور بدلے میں حکومت اور شہزادی حاصل کر لی۔ پروں سے محروم مالیفیسنٹ نے جلد بدلہ نہیں لیا۔ وہ ایک درخت کی ٹہنی اٹھا کر اسے جدوئی چھڑی میں بدل دیتی ہے۔ اسی کے سہارے اب وہ چلتی ہے۔ اس کا دل پتھر بن چکا تھا اور پورا جدوئی جنگل بے رنگ ہو چکا تھا۔ اگلے ہی دن اس نے اپنے کوے کو انسان کے روپ میں بدل کر اسے جاسوسی پر لگا دیا تاکہ پتہ چلے کہ وہ آدمی اتنا بے رحم کیوں نکلا۔ جلد ہی کوے نے خبر لائی کہ وہ آدمی بادشاہ بن چکے اور شہزادی سے شادی کر لی ہے۔ یہ سنتے ہی مالیفیسنٹ کے دل کی آخری نرمی بھی ختم ہو گئی اور اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس کے پاس اب صرف پر نہیں تھے، مگر انتقام کی آگ نے اس کے جادو کو کئی گنا بڑھا دیا۔ وہ دور آسمان کو گھورتی، بس ایک ہی خواہش رکھتی، اسے وہی درد چکانا جو اس نے دیا تھا۔ پھر ایک دن کوے نے خبر لائی کہ بادشاہ اور ملکہ کے ہاں ایک بیٹی ہوئی ہے اور بہت جلد اس کی پیدائش کی تقریب ہونے والی ہے۔ تقریب والے دن پورا محل روشن تھا، یہاں تک کہ چھوٹی پریاں بھی نذرانے لے کر آئی تھیں۔ تبھی اچانک فضا طریق ہوئی۔ مالیفیسنٹ بغیر بلائے پارٹی میں اتر آئی۔ وہ آہستہ آہستہ بچے کے پاس آئی اور اعلان کیا کہ 16ویں سالگرہ سے پہلے ہی یہ بچی ایک چرخے کی سوئی چھو کر ایسی نیند میں چلی جائے گی جو موت جیسی ہوگی۔ صرف سچے پیار کا بوسہ ہی اس نیند کو توڑ سکے گا۔ بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ سارے چرخے جمع کر کے جلا دیے جائیں اور ہمیشہ کے لیے محل کے تہہ خانے میں قید کر دیے جائیں۔ اس نے اپنی بیٹی کو 3 چھوٹی پریوں کے حوالے کیا کہ وہ اسے دور کہیں لے جائیں اور 16 سال تک اچھی طرح چھپا کر رکھیں۔ مگر مالیفیسنٹ کو سب معلوم تھا۔ وہ اکثر چھپ کر شہزادی کو ڈرایا کرتی، لیکن بچی ہر بار ہنس پڑتی۔ 3 پریاں بچے کو سنبھالنا جانتی نہیں تھی، وہ اسے بھوکا چھوڑ دیتی۔ آخرکار شہزادی کے زندہ رہنے کے لیے مالیفیسنٹ نے کوے کو ہر رات اسے پھولوں کا رس پہنچانے کے لیے بھیجا اور خود بھی دور سے نظر رکھتی۔ وقت گزرتا گیا، شہزادی بڑی ہونے لگی۔ مالیفیسنٹ نے جب اسے پہلی بار قریب سے دیکھا، اسے احساس ہوا کہ وہ دشمن کی بیٹی ہونے کے باوجود بے حد معصوم ہے۔ ایک دن جب وہ جنگل میں ملی تو مالیفیسنٹ نے سختی دکھائی، مگر لڑکی کی معصومیت نے اس کا دل پگھلا دیا۔ وہ اسے اپنے سینگوں کو چھونے کی اجازت بھی دے بیٹھی ہے۔ ہر رات مالیفیسنٹ اسے جدوئی جنگل کے ان خوبصورت حصوں میں لے جاتی جن تک کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ آخرکار ایک دن شہزادی نے اسے دیکھ لیا اور پہلی بار دونوں نے ادھر رسمی ملاقات کی۔ شہزادی نے اسے اپنا جدوئی گاڈ مدر کہا کیونکہ اسے ہمیشہ لگا کہ کوئی اسے بچاتا ہے، اور وہ کوئی مالیفیسنٹ نہیں تھی۔ مالیفیسنٹ پر جادو سا ہو گیا۔ وہ شہزادی کو ہنساتی، کھلاتی، گند میٹی لگتی تو وہ بھی خوش رہتی۔ ایک رات وہ فیصلہ کرتی ہے کہ اپنا ڈالا ہوا جادو واپس لے لے، مگر اس کے اندر کی نفرت اتنی گہری تھی کہ اس کا اپنا جادو ہی اس کے قابو میں نہیں تھا۔ ایک دن شہزادی کی ملاقات جنگل میں ایک نوجوان شہزادے سے ہوئی۔ دونوں کو ایک دوسرے میں دلچسپی ہونے لگی، مگر مالیفیسنٹ نے یہ سب دیکھا، اسے لگا سچا پیار جیسی چیز دنیا میں ہے ہی نہیں۔ اگلے دن شہزادی کی سالگرہ تھی۔ 3 پریوں نے سب کچھ اسے بتا دیا۔ شہزادی ٹوٹ گئی اور اسی صدمے میں مالیفیسنٹ سے بھی لڑ کر چلی گئی۔ وہ محل پہنچی مگر اپنے والد کا پیار نہ ملا، بلکہ اس نے اسے قید کر دیا۔ ادھر مالیفیسنٹ نے شہزادی کو پکڑا اور اسے ساتھ لے کر شہزادی کو جگانے پہنچی، لیکن نوجوان کا بھروسہ کام نہ آیا۔ مالیفیسنٹ کو پہلے یقین تھا کہ سچا پیار ایک جھوٹ ہے۔ آخرکار مالیفیسنٹ نے خود شہزادی کے ماتھے پر پیار بھرا بوسہ دیا اور وہ جاگ اٹھی۔ سچا پیار وہی تھا، ایک ماں جیسا پیار۔ دونوں ایک ساتھ محل سے نکلنے لگے، مگر اوپر سے لوہے کا جال گرا دیا گیا۔ پھر سپاہی حملہ کر دیتے ہیں۔ مالیفیسنٹ کمزور پڑ جاتی ہے اور کوے کو دوبارہ ڈریگن بنا دیتی ہے، مگر وہ بھی زخمی ہو جاتا ہے۔ شہزادی بھاگ کر ایک کمرہ کھولتی ہے جہاں مالیفیسنٹ کے کٹے ہوئے پر بند تھے۔ وہ انہیں آزاد کر دیتی ہے اور پر فوراً مالیفیسنٹ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ اب مالیفیسنٹ پہلے سے زیادہ طاقتور تھی۔ وہ بادشاہ کو لے کر آسمان میں اڑ جاتی ہے، مگر اسے یاد آتا ہے کہ یہ شہزادی کا باپ ہے، اس لیے وہ اسے چھوڑ دیتی ہے، مگر بادشاہ پیچھے سے وار کر دیتے ہیں اور دونوں گر جاتے ہیں۔ مالیفیسنٹ بچ جاتی ہے، بادشاہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اگلی صبح سورج چڑھتے جدوئی جنگل زندگی سے بھر جاتا ہے۔ شہزادی مالیفیسنٹ کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کرتی ہے اور مالیفیسنٹ اسے ملک کی نئی ملکہ بنا دیتی ہے۔ یوں ہی ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔